السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ رات عام نہیں تھی۔ بادل آسمان پر ایسے جمع تھے جیسے کسی نے اندھیرے کو تے بچھا دیا ہو۔ بارش تیز تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس میں سکون نہیں تھا، بلکہ ایک بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ میرا نام ریحان ہے اور میں اس وقت نور آباد نامی شہر کے ایک پرانے محلے میں اکیلا رہتا تھا۔ مجھے بارش پسند تھی، خاص طور پر ایسی راتیں جب دنیا جیسے رک سی جاتی ہے۔ رات تقریباً 8 بجے میں نے کافی بنائی، صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کیا اور بارش کی آواز میں کھو گیا۔ ابھی فلم کو 20 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا فون بج اٹھا۔ نمبر انجان تھا، مگر اسی شہر کا تھا۔ میں نے کال اٹھائی، ہیلو کہا، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، مجھے سانسوں جیسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر وہی آواز بارش کی بھی تھی۔ ہیلو، اگر آپ سن رہے ہیں تو بولیے، میں نے کہا، پر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دل پر عجیب سا بوجھ سا محسوس ہوا۔ میں نے فون کاٹ دیا۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، بارش اچانک جنون کی حد تک تیز ہو گئی۔ گرج ایسی تھی جیسے آسمان پھٹ جائے گا، اور بجلی چمکی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مکمل خاموشی، صرف بارش کی اور میرے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میں نے موم بتی جلائی۔ اچانک پچھلے صحن سے چرچراہٹ سنائی دی۔ یہ آواز میں پہچانتا تھا، پچھلے دروازے کی گیٹ کی تھی۔ میں نے آہستہ سے پردہ ہٹایا۔ بارش کے درمیان ایک سایہ، انسانی سایہ کھڑا تھا۔ وہ ہل نہیں رہا تھا، بس کھڑا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھایا اور اسی لمحے میرے فون کی اسکرین جل اٹھی۔ وہی نمبر۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فون نہیں اٹھایا۔ جب میں دوبارہ بھائی دیکھنے گیا تو وہ سایہ غائب تھا۔ پھر سامنے والے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک نہیں، کئی، ایسے جیسے کوئی اندر آنے کی ضد کر رہا ہو۔ میں نے پولیس کو کال کی۔ جب وہ پہنچے تو وہ آدمی اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ آج بھی بارش کی آواز میں مجھے وہ کال سنائی دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 15 سال کا تھا اور ہم سایہ پور نامی علاقے میں رہتے تھے۔ میرے والدین ایک رات کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں اور میرا دوست کاشف اکیلے تھے۔ ہم اوپر والے کمرے میں گیم کھیل رہے تھے کہ اچانک سب کچھ بند ہو گیا۔ اندھیرا، ایسا اندھیرا جیسے بالکل مکمل اندھیرا ہو گیا۔ کاشف نے کہا، کیا تم نے نیچے چلنے کی آواز سنی؟ ہم بیسمنٹ کی طرف گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب ہم نیچے اترے تو بریکر کا ڈھکن پہلے سے ہٹا ہوا تھا۔ کاشف نے سوئچ آن کیا اور تب پیچھے سے سانسوں کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ ماری۔ وہ آدمی وہیں تھا، لمبا، دبلا، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہم بھاگے، دروازہ بند کیا، گھر سے نکلے، پولیس کو بلایا، مگر وہ آدمی جا چکا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا اسی بیسمنٹ میں برسوں پہلے ایک آدمی مر چکا تھا۔ میں نے شہر سے دور خاموش وادی میں ایک پرانی لکڑی کی کیبن خریدی تھی۔ وہاں موبائل سگنل کمزور آتے تھے اور وہاں لوگ بھی نہیں جاتے تھے۔ ایک رات جنریٹر بند ہو گیا اور پیٹرول بھی غائب ہو گیا۔ میں نے جنگل میں دیکھا، ایک سایہ، پھر دوسرا، پھر بہت سارے۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے تھے، خاموش، ساکت۔ پھر اچانک سب غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کیبن کے گرد قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی بول نہیں رہا تھا، بس چل رہے تھے۔ میں نے دروازے سے جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے کیبن چھوڑ دی اور آج تک واپس نہیں گیا۔ کہتے ہیں اس جنگل میں جو اکیلا جاتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، کہ سائے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔